میں مولا کے سوا کسی کی جگہ نہیں ہے۔ مولا کے سوا جو کچھ تو دیکھے سب ہیرا پھیری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پارٹ 8 تہاڈی خدمت چ پیش کر چکے ہیں۔ آج ساڈا پارٹ 9 ہوئے گا۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ دی ایک کتاب ہے جامع الاسرار، یہ پارٹ 9 تہاڈی خدمت چ پیش کر رہے ہیں، جہدا ترجمہ ڈاکٹر کے بی نسیم صاحب نے کیتا ہے۔ اسی بسم اللہ کرنے ہیں۔ ابیات: ان لوگوں نے ایک نگاہ کے ساتھ خاک کو کیمیا کر دیا، یہ مراتب انہی کو حاصل ہیں۔ باقی سب کچھ گوہر حیوانات والے مراتب ہیں۔ چاروں عناصر آگ، مٹی، پانی اور ہوا میرے حکم کے اندر ہیں۔ میں ہر بات کے ساتھ مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ عیسیٰ کی طرح یہ مراتب کیا ہیں؟ ان کاموں کو جلد چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے ان تمام امور کی تحقیق کی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ سب کشف و کرامات کچھ بھی نہیں۔ اے باہو، میرے دل میں مولا کے سوا کسی کی جگہ نہیں ہے۔ مولا کے سوا جو کچھ تو دیکھے سب ہیرا پھیری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طالب اللہ کو ذکر کے سوا کسی اور چیز سے دم بھر کو بھی مشغولیت تشفی نہیں ہوتی۔ جو شخص مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری چاہتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ شخص جس میں محبت دنیا نہ ہو، ایسے شخص کو مرشد بلا ریاضت اور بلا ذکر مراقبہ کے ذریعے جب اس کی آنکھ بند کراتا ہے یا خواب میں اس پر توجہ کرتا ہے یا از راہ استغراق یا باسباب ہم نشینی اسے فی الفور حضور میں پہنچا دیتا ہے، اس قسم کے صاحب کمال کے لیے حضور میں پہنچانا کچھ بھی مشکل اور بعید نہیں۔ جب صاحب شوق طالب اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہوتی ہے تو وہ دنیا اور اہل دنیا سے فارغ و تارک ہو جاتا ہے۔ مولا کے سوا اسے پسند نہیں آتا۔ ایسے طالب اللہ جل شانہ کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت و ہدایت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس سے ان کا باطن بدرجہ کمال سنور جاتا ہے۔ جو شخص دنیاوی محبت رکھتا ہو اور مرشد جب اسے حضور پر نور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جاتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قہر کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا اور اہل دنیا کا طالب ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل دنیا سے دنیا کی بدبو آتی ہے، وہ اسے اس دلدل سے باہر نکالتے ہیں۔ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتا ہے، اسے دنیاوی محبت سے پاک ہونا چاہیے۔ بیات: مجھے پیر طریقت کی ایک نصیحت یاد ہے کہ خدا تعالیٰ کی یاد کے سوا جو کچھ ہے سب برباد اور فانی ہو جانے والا ہے۔ دولت دنیا کتوں کو دے دی گئی اور نعمت اخروی گدھوں کو دے دی گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم امن و ایمان میں ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اے طالب، غور سے سن، دانا اور آگاہ ہو اور مقام طریقت کو پہچان۔ اور طریقت راہ کو کہتے ہیں۔ صاحب طریق کے سوا طریق سراسر تفریق ہے۔ راستے میں روبرو شیطان اور نفس دونوں راہزن ہیں، اور یقین جانو کہ مقام طریقت عین زوال میں ہے اور کشف و کرامات بھی راستے میں ہے۔
اور ترک ਸਲਾਦ ਵੀ ਤਰੀਕਤ में है। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ 9 ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, तमाम ਫੈਜ਼ੇ ਬਾਹੂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ اور کمنٹس کرو۔ بہت شکریہ، جیندے وستے رہو، اللہ حافظ۔